اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت کون ادا کر رہی ہے؟ آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی، اس کی گورننس، اور اس میں پردہ ڈالنے کے لیے مزید کنفیوز کیا جائے، اور اس کی آڑ میں ایک ایسی اس طرح کی کاروائیاں کی جائیں کہ اس میں کرپشن بھی کی جائے، اس میں جو چاہے کرو، اور سارے کا سارا ملبہ جو سا ہے اس میں ڈال دو کہ جی یہ تو آپ یہ تو چونکہ میری بات نہیں مانتے اس لیے لڑ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور عوام کے جان و مال اور عزت و آبرو کا سودا کرے۔ خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو واپس لایا گیا۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کی نیوز کانفرنس۔ 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے۔ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ تو کیا آپ 2014 میں غلط تھے؟ کیا آپ 2021 میں غلط تھے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کہتے ہیں امن آ چکا ہے، وہاں کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہیں، تو ہم نے کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی، آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کسی بھی ملک خصوصاً افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ سیکیورٹی کے لیے کسی بھیک کی ضرورت نہیں۔ قوم سیسا پھیلائی دیوار کی طرح دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف ہے۔ جو خارجیوں کی سہولت کاری کرے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری۔ سیکیورٹی فورسز کی ملک دشمنوں کے خلاف کارروائیاں۔ اورکزئی میں فتح ہندوستان کے خارجی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث دہشت گرد جہنم واصل۔ اورکزئی حملے میں ملوث تمام 30 خارجی اپنے انجام کو پہنچا دیے گئے۔ آئی ایس پی آر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اورکزئی میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق شہید اور میجر طیب راحت سمیت دیگر شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز جان ہتھیلی پر رکھ کر عرض وطن کی حفاظت میں شب و روز مصروف ہیں۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کے افرید کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے وزیر اعظم۔ وفاق کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ۔ ایف سی جوانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے گی۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پشاور میں اہم اجلاس۔ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو پاکستان کی صف اول کی فورس بنانا ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ایف سی کے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں محسن نقوی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اہمیت کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ دو طرفہ اور کثیر جہتی بین الاقوامی شراکت داروں کی مالی معاونت سے جاری قومی ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ اسحاق ڈار کا منصوبوں کے بروقت تکمیل اور فنڈز کا مؤثر استعمال یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ منصوبوں کے پیش رفت پر متعلقہ اداروں کو مؤثر نگرانی کا نظام قائم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ایتھوپیا کے سفارت خانے کا دورہ۔ ایتھوپیا کے سفیر سے الوداعی ملاقات۔ وزیر اطلاعات کا ڈاکٹر جمال ویکر عبداللہ کو شاندار سفارتی خدمات پر خراج تحسین۔ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو مضبوط بنانے پر سفیر کی خدمات کو سراہا۔ پی ٹی وی ایتھوپیا کے سفیر کے سفارتی خدمات پر دستاویزی پروگرام تیار کرے گا۔ دستاویزی پروگرام تعلقات کے فروغ کے لیے خدمات کے اعتراف میں نشر کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔